السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، جاوید اختر ایتھیسٹ، دل کرتا ہے کہ اس کو سمجھاؤں نہ سمجھے تو گنے کی مشین میں دے دوں، کیونکہ یہ بندہ بہت تیز ہے شیطانی کرنے میں۔ وہ کیا تیزی ہے اس کی؟ ڈیبیٹ میں نہیں بیٹھتا، سوال پوچھو جواب ملے گا، زیادہ بات مت کرنا، سٹیج پہ بولتا ہے یعنی اپنی بات رکھ کے ہٹ جاتا ہے۔ یہ کوئی ایمانداری نہیں ہے، یہ دو نمبری ہے۔ ہم اس کی بات سنتے ہیں اور اپنا جواب دیتے ہیں۔ ایسا سوال ہے اس کا کہ سکون کہتے ہو کہ مذہب میں ملتا ہے، وہ تو ڈرگز میں بھی ملتا ہے۔ انسان جو ہے وہ مذہب پہ کیوں چلے فلاں، اور اس کے علاوہ کچھ اور سوالات ہیں 4 5 6، مزہ آئے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہمارے عالم ہیں بہت بڑے، ان کا بھی جواب ہے اس میں، اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بہت بڑا جواب ہے۔ آپ کو سارے جوابات ملیں گا۔ یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس سے سکون بھی آپ کو ملتا ہے تو سکون تو ڈرگ سے بھی ملتا ہے، مگر وہ سکون سچا سکون نہیں ہے۔ ایک آدمی دھرم کے نام پہ نیکی کرتا، بڑے شرم کی بات ہے۔ ویسے نیکی نہیں کرتا وہ تو نہ کرے، پھر وہ بھگوان کو خوش کرنے کے لیے نیکی کر رہا ہے۔ ارے بھائی، ہم ایتھیسٹ ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں وہ سب کے سب جیب کترے، مرڈرر، ریپسٹ تو نہیں ہے نا۔ یہ لوگ نیکی کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز دے تھنک کہ یہ کام صحیح ہے، کرنا چاہیے۔ میں اس آدمی کو لک ڈاؤن کروں گا جو سورگ کے لیے، جنت کے لیے نیکی کر رہا ہے۔ کیا آدمی ہے یہ؟ سورگ جنت کی بات الگ ہے، نہیں جیسے ہے، میں بتاؤں، بھگوان کے ڈر سے کر رہا ہے۔ اگر نہ بھگوان کے ڈر سے کر رہا ہے، نہ بھگوان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو پھر تو ایتھیسٹ ہے وہ۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں باپ اسے اس سے پہلے کہ بچے کے پاس کوئی چوائس ہو اپنا دھرم اس میں انجیکٹ کر دیتے ہیں پورے کا پورا۔ اب وہ بچے کو کوئی چوائس تھوڑی ہوتی ہے، وہ وہی سیکھ لیتا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ اگر ماں باپ دونوں ڈاکٹر ہیں، یا ماں باپ دونوں انجینئر ہیں، یا ماں باپ دونوں بینکر ہیں، تو ایسا نہیں کرتے نا کہ بچے کو بچپن سے ہی انجینئر بنانے لگتے ہیں یا ڈاکٹر بنانے لگتے ہیں۔ تو بھائی بچپن سے ہی مسلمان یا ہندو کیوں بنانے لگتے ہو بچے کو؟ اس کو چانس دو۔ ایسا تو نہیں نا کہ 2 سال کے بچے کو انجینئرنگ کا کورس شروع کروا دیتے ہیں، ایسا نہیں کرتے نا۔ اسی طرح سے آپ چھوڑ دیجئے بچے کو۔ بلکہ میں نے ایز این ایتھیسٹ میں نے صرف اتنا کیا کہ ان کو کوئی ریلیجن کے پاس نہیں لے گیا۔ باقی اگر آپ بچے کا بچپن میں ہی دماغ خراب نہیں کریں گے تو بڑے ہو کے تو ایتھیسٹ ہی بنے گا، اور کیا بنے گا۔ ذرا اگر کسی کو میری بات پہ شک ہے تو ایک کام کریے کہ اب کوئی بچہ پیدا ہو آپ کی فیملی میں، اس کو کوئی ریلیجن مت دیجیے، اور جب وہ 18 سال کا ہو تو اسے کہیے بیٹا تجھے جو دھرم پسند ہے وہ لے لے، وہ کوئی بھی نہیں لے گا۔ دوسرا یہ کہ جو دھرم ہے وہ آپ کو 2 بیسس پہ چلتا ہے، لالچ اور ڈر۔ تیسری کوئی نہیں۔ آپ کو لالچ یہ ہے کہ مجھے سکون دے دے گا، مجھے شانتی دے دے گا، میرے بہتر اچھے دن لے آئے گا۔ ایک غلط جگہ وہ بھی ہے اچھے دن ڈھونڈنے کی، سمجھا؟ تو یہ کر دے گا، آپ اس میں پڑے ہوئے، یا خوف کہ بھائی ہمیں اس کو بھی منہ دکھانا ہے، اور یہ وہ کیا کرے گا اگلے جنم میں، تو ہم پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور اگلا جنم مسلمانوں کا نہیں ہوتا، وہ سیدھے اوپر جاتے ہیں تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی نیکی اگر کسی بھی امید کے ساتھ کی جائے یا کسی خوف کے ساتھ کی جائے تو دکھ کی بات ہے، یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ کوئی بھی سکون جو کسی جھوٹے سہارے پہ ہو وہ ٹریجک ہے۔ کوئی بھی بات جو آپ کسی اور کو سامنے رکھ کے اپنے آپ سے کر رہے ہوں، اس کو سائیکالوجی میں اسکیزوفرینیا کہتے ہیں۔ یہ بیماریاں ہیں، لیکن اتنے لوگوں کو بیماری ہے کہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یہ ایک بہت کامن اعتراض ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب والے مذہب پر اس لیے یقین رکھتے ہیں کہ کہیں انہیں جہنم میں جلنا نہ پڑے، تو یہ تو خوف کی وجہ سے یقین ہوا، یا وہ اس لیے یقین رکھتے ہیں خدا میں کہ خدا ان کو جنت میں لے جائے گا، تو یہ تو لالچ ہوا۔ یعنی لالچ اور خوف کی وجہ سے آپ اگر کسی چیز کو مانیں تو یہ ماننا کیا ماننا ہوا؟ لالچ اور خوف دلانا تو بری چیز ہے۔ یہ ان لوگوں کا ایک کامن اعتراض ہے،
اور آرمین نوابی نے اپنے آخری جو میں نے ہائی لائٹڈ پیراگراف پڑھا اس کے اندر اسی چیز کو ذکر کیا ہے. آج اسی کو تھوڑا سا اس پر بات کر لیتے ہیں. میں 3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں. 3 مثالوں میں سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں, چاہے کسی بھی ملک میں رہیں, انڈیا میں رہیں, آپ بنگلہ دیش میں رہیں, آپ امریکہ میں رہیں, انگلینڈ میں رہیں, دنیا میں کہیں بھی رہیں, وہاں کہیں کچھ نہ کچھ قانون ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ سبھی قانون کی پاسداری کرتے ہوں گے, قانون کو فالو کرتے ہوں گے. قانون کو کیوں فالو کرتے ہیں ہم لوگ؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اگر قانون کو فالو نہیں کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی قانون کے مطابق. تو قانون کا خوف ہمیں قانون کی پاسداری کرنے پر مجبور کرتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں یہ لالچ بھی رہتا ہے کہ اگر ہم قانون کی پاسداری کریں گے اور سب لوگ کریں گے تو ہمارا ملک عظیم بنے گا, ہم عظیم بنیں گے. یہ لالچ بھی رہتا ہے. اور جب ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مینٹین ہو تو ملک ترقی کرتا ہے. دنیا کا یہ ضابطہ ہے. تو ایک طرف لالچ ہے قانون کو فالو کرنے کا, اور ایک طرف خوف ہے. خوف اور لالچ کی بنیاد پر ہم قانون فالو کرتے ہیں. کیا دنیا کا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم خوف اور لالچ کی وجہ سے قانون فالو کرتے ہو؟ تمہیں کسی بھی قسم کا خوف اور لالچ نہیں ہونا چاہیے. کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا. بلکہ ہر شخص خوف اور قانون کی وجہ سے, خوف اور لالچ کی وجہ سے قانون کو فالو کرنے کو درست ٹھہراتا ہے. پہلی مثال تو یہ. دوسری مثال یہ ہے کہ ایک بچہ اسکول جاتا ہے, اس کو خوف رہتا ہے کہ اگر میں محنت نہیں کروں گا, نہیں پڑھوں گا تو میں فیل ہو جاؤں گا. اس خوف کی وجہ سے وہ پڑھتا ہے. اور لالچ اس کو یہ رہتا ہے کہ اگر میں محنت کروں گا تو مجھے زیادہ نمبرز آئیں گے, میں ڈسٹنکشن سے پاس ہوں گا, اگلی کلاس میں جاؤں گا, اس کے بعد اگلی کلاس میں جاؤں گا, اور اگر میں نے اپنا ہائی اسکول اور انٹر بہت اعلیٰ نمبرات سے مکمل کر لیا تو میری بڑی اچھی یونیورسٹی کے اندر میں کسی کوئی ڈگری کورس کر سکتا ہوں. یہ لالچ ہے. تو خوف اور لالچ کی وجہ سے اس نے محنت کی. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں شیم آن یو, تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم خوف اور لالچ کی وجہ سے محنت کرتے ہو؟ بغیر کسی خوف اور لالچ کے تمہیں محنت کرنا چاہیے. کوئی بھی آدمی دنیا میں یہ نہیں کہے گا, بلکہ اس پر گفتگو ہی نہیں ہوتی, یہ ایک ایکسیپٹڈ چیز ہے. اب آ جائیے مذہب کی طرف. ہم اہل مذہب کے نزدیک, ملحدوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے, ہم اہل مذہب کے نزدیک مذہب کا عقلی اور اخلاقی جواز قائم ہو چکا ہے. ہم عقلی اعتبار سے بھی مانتے ہیں کہ مذہب درست ہے, اور اخلاقی اعتبار سے بھی یہ مانتے ہیں کہ مذہب درست ہے, کہ جو شخص کسی مذہب کے اوپر یقین رکھتا ہے وہ بااخلاق ہوتا ہے اگر مذہب کی تعلیمات پر وہ چلے. اور اسی طریقے سے مذہب کی تعلیمات پر چلنا زیادہ یہ ریشنل ہے, یعنی زیادہ عقل میں آنے والی بات ہے, بجائے اس کے کہ ایک آدمی مذہب کی تعلیمات پر نہ چلے, خدا پر یقین نہ رکھے اور ایک انڈسپلن زندگی وہ جیے. تو مذہب کا عقلی اور اخلاقی جواز قائم ہو چکا ہے. لہذا مذہب کی فیلڈ میں خوف اور لالچ برے نہیں ہیں. ان کو خوف اور لالچ, جس کو ہم یعنی جو بری کوالٹی جس کو ہم خوف اور لالچ کہتے ہیں, وہ بری کوالٹی مذہب کی فیلڈ میں نہیں کہلائے جائیں گے. جیسے قانون کی فیلڈ میں نہیں کہلائے جاتے, تعلیم کی فیلڈ میں نہیں کہلائے جاتے, ملازمت کی فیلڈ میں نہیں کہلائے جاتے. یہ ہماری طرف سے جواب ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آرمین نوابی نے یہ کہا کہ اگر آپ جہنم کے خوف سے اللہ پر ایمان لائیں تو گویا کہ آپ مخلص نہیں ہیں, آپ سنسیئر نہیں ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ تو صرف مخلص لوگوں کو جنت میں بھیجے گا نا, تو وہ آپ کو جنت میں کیوں بھیجے گا؟ آپ تو جہنم کے خوف سے ایمان لائے ہیں, تو آپ کے اندر تو اخلاص ہے ہی نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جنت کے لالچ اور جہنم کے خوف کی وجہ سے ایمان لے آتا ہے تو گویا کہ اس کے اوپر قرآن میں موجود وعد اور وعیدیں اثر کر رہی ہیں. قرآن میں جنت کا وعدہ کیا گیا ہے, وہ اس سے متاثر ہوا ہے. جہنم کی وعید اور جہنم کی وارننگ دی گئی ہے, وہ اس سے متاثر ہوا. اور جو شخص وعدے اور وعیدوں سے متاثر ہو جائے اس کے اخلاص میں کوئی شک, وہ آدمی مخلص ہی ہوتا ہے. تو جہنم کے خوف سے جو ایمان لایا اور جنت کے لالچ میں جو ایمان لایا وہ پکا مخلص ہے, اس کے اخلاص میں کوئی شک ہے ہی نہیں, اس کو جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے. صاحب نے پہلے سوال کیا تھا کہ ہیومینٹی کیوں نہیں, ہیومینٹی ہونا چاہیے, مطلب انسانیت. یہ دھرم کیوں, اسلام ہندوازم دھرم کیوں, انسانیت ہونا چاہیے. اور پھر سوال کیا کہ اگر اچھا انسان رہے تو رول ریگولیشن کی ضرورت نہیں, اس کی مثال میں بعد میں دوں گا. پہلے سوال انہوں نے کہا بھائی صاحب اسلام میں آپ اچھا مسلمان بن نہیں سکتے تب تک
जब तक अच्छे इंसान नहीं है। पहले अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, आप समझ रहे? आप जब तक अच्छे इंसान नहीं है तब तक आप अच्छे मुसलमान बन ही नहीं सकते, समझे आप? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं हमारे लिए, आप समझे ना? अच्छा इंसान मतलब जस्ट पास स्कूल, हम चाहते हैं ग्रेजुएशन हो। आपके इतने करीब आना, आपसे इतनी बात करना, मैं पहले आपके शायद- 2 सवाल का अच्छा, जवाब ओके, दूं ओके, मैं सर, साहब, प्लीज सर, प्लीज, सॉरी, बाकी लोग भी ठहरे। डेफिनेटली। मैं पहले दोनों सवाल का जवाब दूंगा और फिर आप ही बताऊंगा। हाँ जी। मैं रूंगा या डरो मत, इंशाल्लाह आपको वक्त दिया जाएगा। तो अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, लेकिन पहला नंबर पे आप बोलते धर्म की क्यों बात कर रहे हैं? मैं धर्म की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि लोग धर्म को मानते हैं, और मैं यकसानियत पे बात करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, सिमिलैरिटीज नॉट डिफरेंसेस। तो मेरा सही मकसद है आपस में यकसानियत का। और आप जो बोलते हैं कि धर्म की बात क्यों, इंसानियत की बात किसके बलबूते पे करूं? क्या गांधी जी के? किसकी बात? कोई भी होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि उसकी बात मानो जो हमारा बनाने वाला है, खुदा। आप समझ रहे कि नहीं? आप जो कहेंगे इंसानियत है, मैं शायद वो बात नहीं मानूंगा, डिफरेंस होगा ना। कई बात हमारा यकसा रहेंगे, कई बात नहीं भी रहेंगे, आप समझ रहे कि नहीं? कितने बात में वी में डिफर। लाइक आप कहेंगे कि आगे रखो, मैं कहूँगा पीछे रखो, तो झगड़ा होगा। तो इसीलिए उसकी बात माने जिसने हमें बनाया। आप और हम इंसान को जानते हैं, सबसे बेहतर कौन जानता है? हम। आपको बनाने वाला डॉक्टर होने के नाते मैं शायद आपसे ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, क्योंकि मैं स्टडी किया हूँ। लेकिन जितने डॉक्टर दुनिया में बेस्ट डॉक्टर हो, सबको मिला के उससे ऊपर है हमारे बनाने वाला, हमारा खालिक, हमको बनाने वाला। वो जानता है कि दिमाग किस तरीके से इंसान का चलता है, तो वो जो हमें कहता है वो सबसे बेस्ट है। इसीलिए इस किताब में आपको एक भी वर्स, एक भी अल्फाज नहीं मिलेगा जो इंसानियत के खिलाफ है। आपको गलत फहमी हो सकती है कि ये खिलाफ हो सकता है, गलत फहमी, लेकिन इंशाअल्लाह अगर गलत फहमी है तो मौका देते लोग को सवाल पूछने का, तो क्या मैं आपको जवाब दे सकूँ क्यों ये गलत फहमी है? तो गलत फहमी को दूर करता हूँ मैं। तो मेरा ये दावा है कि कुरान के अंदर, क्योंकि अल्लाह की आखिरी किताब है, इसके अंदर एक भी आयत इंसानियत के खिलाफ नहीं। जितने पहले किताबें आए उसके अंदर मिलावट हो चुकी है। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूँ कि हमारे बनाने वाला खुदा ने कहा है कि जब आपका शोहर मर जाए उसकी चिता में आप भी मर जाओ। तो मैं ये कहता हूँ ये किताब में मिलावट है। किसके तरफ से? इंसान की तरफ से। खुदा कभी लिख ही नहीं सकता ऐसा। खुदा कभी कह सकता है कि औरत को इल्म मत दो, लिखा है लेकिन वेद में। कुरान में क्या लिखा है? पहले हिदायत, इल्म दो औरत और मर्द को। अगर कोई मुसलमान नहीं देख रहा, वो गलत कर रहा है, उसको सजा होगी। आप समझ रहे कि नहीं? मुस्लिम को मत देखो। तो इसीलिए मैं जब कहता हूँ इस्लाम, इस्लाम के मानी है अमन। इस्लाम के मानी सिल्म से आता है अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करना, खुदा के हवाले करना। तो इस्लाम का मतलब है अमन हासिल करना अपनी सारी ख्वाहिशें खुदा के हवाले करने के बाद। और जो भी शख्स ऐसा करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। मैं तकाबिल मज़ाहिब का जो स्टूडेंट हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छी बात सिर्फ लेता हूँ और बोलता हूँ कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। आपके वेद में भी लिखा हुआ है अबाउट मॉडेस्टी, बाइबल में भी लिखा हुआ, जो मैं कर चुका हूँ मेरे कैसेट में। तो मैं यकसानियत लेके आ रहा हूँ। तो आप अगर कहेंगे कि इंसानियत की बात क्यों नहीं करते, तो इंसानियत की तो कर रहा हूँ। मेरे पूरे तकरीर में एक भी गैर इंसानी बात की मैंने, एक भी गैर इंसानी बात की नहीं की। तो जब मैं आज एक भी गैर इंसानी बात नहीं किया हूँ, अगर मैंने कोई गैर इंसानी बात किया तो आप कह सकते हैं जाकिर भाई आप गैर इंसानी बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने कोई गैर इंसानी बात की नहीं की? आप समझे ना? तो मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। आपका दूसरा सवाल क्या था भाई साहब? देखिए, वक्त के साथ हर चीज़ बदलती है। आपने कहा अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड कुरान, जैसा लिखा था कि आदम एंड एव दे वर द फर्स्ट पीपल, जो पहले आए। उसके बाद जैसे आपने बताया कि हैविंग सेक्स विद द सेम बर्थ, आपने कुछ ऐसा बताया था कि दे कांट मतलब हैव रिलेशंस। तो वक्त के साथ जैसे ये चीज़ें बदली, वैसे वक्त के साथ जैसे आपने अभी बताया कि कुरान सबसे आखिर में आया, लास्ट में आया, जो मुझे खुद पता नहीं, क्योंकि मैं आज मेरा मानना ये है कि शायद हर चीज़ ऊपर वाले ने कहीं किसी सोर्स से इंसान को भेजी, और ये आज कुरान आया हुआ कई अरसा, कई बरसों और कई वक्त गुजर चुका है। मेरे ख्याल से इसमें भी कई बदलाव आने चाहिए, जहाँ पर इंसानियत को बहुत हक मिलना चाहिए। आज के दिन में आज आप उतने ही कहते हो जितना इसमें बाउंडेशन आपको दिया गया है। आपको जो लिखा हुआ है आप वहीं तक बोलते हो,
لیکن اس کے آگے کئی چیزیں ہیں. یہ سوال نہیں ہے, یہ ایک درخواست ہے. میں سسٹم بدل نہیں سکتا, مجھے اتنی حق نہیں ہے. میں آپ سے بات کر سکتا ہوں لیکن شاید آپ ساری دنیا سے بات کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ جتنی ہر ایک کو, بالکل صحیح, جتنا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت دیتا ہے, جتنا قوت دیتا ہے, اتنا اللہ تعالیٰ کام بھی نکالتا ہے ماشاءاللہ. بھائی صاحب کا سوال تھا کہ جس طریقے سے انسانیت آگے آگے بڑھتی ہے اس طریقے سے اصول بدلتے جاتے ہیں. بالکل صحیح, لیکن بنیادی اصول وہی ہے. بنیادی اصول ہے کہ خدا ایک ہے, ایک دم اس کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کسی کی مت کرو, صحیح ہے. بت پرستی مت کرو. تو یہ اصول ویدا میں بھی ہے, یہ اصول بائبل میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے. لیکن جو اسمال ایسپیکٹس ہے دیٹ میں چینج. اور 1400 سال پہلے اللہ نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. جب آخری پیغمبر بھیجا, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ دس ڈے ہیو آئی کمپلیٹ مائی فیور آن یو اینڈ ہیو چوزن فار یو اسلام. اس دن میں نے میرا فیور انسانیت پہ کمپلیٹ کیا اور آپ کے لیے چنا اسلام. اسلام مانی آپ امن حاصل کریں گے اپنی خواہشیں اللہ کے حوالے کرنے کے بعد. اس کے بعد ایون دا مائنر رول جو ہے وہ فکس ہو گئے, اس کے بعد بدلیں گے نہیں, کیونکہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ابھی یہ جب آخری آیا اس کے بعد دیر بی نو ایڈیشن. تو آج کی تاریخ میں ہمیں فالو کرنا چاہیے آخری پیغام قرآن اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ذکر وید میں بھی ہے. تو ساری کتابیں کہتی ہے کہ ایک خدا کو مانو, بت پرستی مت کرو, اور پیغمبر آئیں گے اس میں سے آخری پیغمبر ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی بات مانو. تو آپ وید بھی پڑھیں گے تو یہ لکھا ہے, بائبل پڑھیں گے بھی یہ لکھا ہے. تو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آئے گا. اگر کوئی بھی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ اس سے وہی آتی ہے تو اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے. کوئی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ڈائریکٹ بات کر کے وہی نازل کر رہا ہے تو اس کو ضرورت ہے سائیکیٹرسٹ کی. وہاں تک شاید راستے نہیں کھلے, شاید ایسا ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اس قرآن کو کوئی بدلے گا نہیں, اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے. اور قرآن میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. اس کے بعد اگر کوئی بھی دعویٰ کیا میں پیغمبر ہوں, اس کا مطلب اللہ جھوٹ بول رہے, نعوذ باللہ, تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ سمجھے نا, تو اللہ تو سچ ہی بولیں گے. تو اللہ جب سچ بول رہے اور کہہ رہے کہ آخری پیغمبر ہے, اس کا مطلب اس کے بعد آپ چاہے انڈیا میں رہ رہے یا سعودی عربیہ میں یا پاکستان میں یا امریکہ میں, آپ کو ماننا چاہیے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن شریف. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. تھینک یو. اگلا سوال مائک نمبر 3 سے خواتین کی اور سے ہوگا. This is Arpita Solomon. I'm a student. My question to you is, was Jesus really crucified or not? Was Jesus Christ crucified or not? Yeah, because I've heard many Muslims saying that he was not crucified. Okay. Sister has asked a common question. She's asking, was Jesus Christ, peace be upon him, crucified or not? For the detailed reply, you can refer to my video cassette. It was the debate between myself and a Christian missionary. Was Christ really crucified? In a nutshell, I'll give you the reply. According to the Quran says in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 157, وَمَا قَتَلُهُ وَمَا اقْتَلَبُهُ. They killed him not, neither did they crucify him. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. It was only made to appear so. All those who differ are full of doubts. إِلَّا تِبَا ظَنْ, with only conjectures to follow. For assuredly they killed him not. So according to the Quran, he was not crucified, he was not killed. I believe you're a Christian sister, correct? Yes, I am, and Yes, our Bible that's it. says that Jesus So sister, was wait, I haven't completed my answer. Since you're a Christian, you may not believe in the Quran. I keep the Quran aside. I speak from the Bible. I can give you many proof from the Bible that Jesus Christ, peace be upon him, was not crucified. But this is not a time of a lecture. I'll just show you one very important sign. If you read the Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38 to 40, when people ask Jesus Christ, peace be upon him, "Oh Master, show us wonders and miracles." So Jesus Christ, peace be upon him, says, "Ye evil and adulterous generation, no sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the whale, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." Now, every Christian knows the sign of Jonah. You don't have to be a scholar of the Bible, because it is taught to us in school, in the Christian missionary school, at Sunday school, in comic strips. If we know that Jonah is mentioned even in the Quran, somewhat similar, Yunus alayhi salam. In the Bible, Jonah was asked by Almighty God to go to Nineveh and deliver the message. He runs away from there. He goes to Joppa.
Now, while he's going sailing in the ship, a storm comes in the sea. It was the superstition of that time that if a person who runs away from his master, because he disobeys the master, a storm will come. So they take out lots. Who is the one who ran away from the master? So Jonah volunteers, peace be upon him. He says that I am the person, throw me overboard. So because he volunteers, they don't have to break his arm or leg. And as per the superstition, they throw him overboard. Now when they throw him overboard in the raging sea, as per the story of Jonah, when Jonah was thrown overboard, he was alive. When he's thrown in the sea, he ought to die. In a raging sea where there is a storm, when someone is put into the storm, in the sea he should die, but he does not die because it's a miracle. A fish comes and gobbles up Jonah, he ought to die, he does not die, he's alive. The fish takes him around the sea 3 days and 3 nights. Out of suffocation, the person ought to die. He does not die. It's a miracle. Later on, the fish vomits him out on the shore. He's alive. He's alive, 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 alive. A miracle of a miracle of a miracle of a miracle. So, Jesus Christ, peace be upon him, says, as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So if Jonah was alive, how should Jesus Christ be in the heart of the earth? After he was taken down from the cross, should he be dead or alive? If he has to be like Jonah, if Jonah was alive, Jesus Christ also should be alive. So this proves that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross. He was alive. So this is a way of proving that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross, as the Quran says, the same thing. For more details, refer to my debate, was Christ really crucified? Okay, thank you. अगला सवाल माइक नंबर 3 से गैर मुस्लिम खातून सवाल करें. गिरामी, यहाँ कुछ बातें बहुत ही अहम हैं जो जावेद अख्तर बेवकूफ़ ने की हैं. पहली बात वो ये करता है कि सुकून तो मज़हब से भी मिलता है और नशे ड्रग से भी मिलता है, तो मज़हब की क्या ज़रूरत? मज़हब में ऐसी ख़ास बात क्या है? जवाब इसका, नशा और ड्रग वक्ती तौर पे आपको सुकून देता है, याद रखिएगा. और उसके बाद जिस्म, दिमाग और माशरा सब तबाह हो जाता है. 2 पॉइंट है यहाँ पर, वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा देना और बाद में माशरे का तबाह हो जाना. 2 पॉइंट हैं नशे के. आगे देखें, अगर दीन भी वैसा ही हो तो इंसान बेहतर क्यों बनता, मगर दीन सुकून के साथ साथ किरदार भी संवारता है. आपको इस्लाम या कोई भी मज़हब हो जो इस्लाम के मुताबिक है मज़हब, उसमें आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, अपनी लाइफ में तब्दीली, माशरे की लाइफ में तब्दीली. और ये जो आप बैठ के टुक टुक बोलते रहते हो ना, डिबेट पे आओ ना किसी दिन, क्यों नहीं आते हैं, तजर्बाकार हो, शैतान का मुकम्मल आपके साथ साथ है. दूसरी अकली जवाब यह है कि अगर नशा और दीन बराबर होते तो जेलों में नशई ज़्यादा होते या नमाजी? बोलिए, आपने नशा और दीन को बराबर कर दिया. नशई तो वहाँ पड़े हुए हैं, हीरोइन, चरस. सऊदी अरब के अंदर जो लोग ड्रग्स बेचते हैं वहाँ पर सदा क्या है? गला काट दो इनका. नमाजी के बारे में क्या है? उसके बारे में तो ये नहीं है कि इसका गला काट दो. किधर हो आप? नमाजी जेल में नहीं होते, ड्रग्स वाले सारे के सारे जेल में होते हैं. खुदा का नाम लो. अब मैं इस्लामी रूह से बताता हूँ कि मज़हब का क्या फ़ायदा है. अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, सूरह राअद आयत नंबर 28. जितना भी इस्लाम है सारा अल्लाह की याद है. अल्लाह ताला को याद करना, क्रिएटर को याद करना, ईश्वर को याद करना, जिसने हमें पैदा किया है उसको याद करना. हम उसको अल्लाह ताला बोलते हैं. तो जितना भी मज़हब है वो सारा अल्लाह की याद है. तो उसी से दिलों को सुकून मिलता है. जब दिल को सुकून मिलेगा तो आपके जैसे बेकार काम नहीं करने बैठेगा बंदा. दूसरी बात, तुम लोग नेकी दिखावे के लिए करते हो, हम तो बगैर किसी खुदा के नेकी करते हैं. ये बात की आपने. जवाब सुनो अब, अगर किसी को दिखाने के लिए नेकी की जाए तो वो नेकी नहीं है, मुनाफिकत है. इस्लाम खुद इस दिखावे को रद्द करता है. हम अल्लाह के दिखावे के लिए करते हैं, किसी और के दिखावे के लिए हम कर ही नहीं सकते. हमें इजाज़त नहीं है. बगैर खुदा के नेकी करने की कोई बुनियाद नहीं होती, याद रखिएगा. ये दूसरा जवाब है कि आप एथियस्ट हैं और आप लोगों को पानी पिला रहे हैं. क्या मकसद है इस नेकी का? अपना नुकसान. और जब आप पानी पिला रहे हैं अल्लाह के लिए
تو اس کا کیا مقصد ہے؟ فائدہ ہی فائدہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ان لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو اپنے کیے کا ملے گا، بدلہ ملے گا، اور نیکی اللہ کے لیے کرے گا تو ملے گا، اللہ کے لیے نہیں کرے گا تو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اس لیے قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ بخاری شریف اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو ایک ایتھیسٹ کی کیا نیت ہوگی؟ کوئی نہیں، تو اس کا ضائع، اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ اور ایک مسلم، ایک نیک انسان، اس کی نیت اللہ ہوگی تو اس کا عمل ضائع نہیں ہے، یاد رکھنا۔ تم ذرا سامنے تو بیٹھو، میرے سامنے آ جاؤ یار، اب میں اتنا تگڑا ہوں کہ میں آپ کو جواب دے دوں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ نیکی بھی میں اللہ کی مدد سے کروں گا۔ جاوید اختر صاحب، کاش میرے بس میں ہوتا میں آپ کو سمجھاتا، نہ سمجھتے تو گنے کی مشین میں نہیں، ٹوکا مشین میں، گھاس کاٹنے والی مشین میں دے دیتا میں آپ کو۔ آگے چلتے ہیں۔ اعتراض نمبر 3، جو جنت یا جہنم کے ڈر سے نیکی کرے وہ خود غرض انسان ہے۔ یہ آپ نے بولا نا۔ اچھا، جیسے کوئی بچہ امتحان کے ڈر سے محنت کرتا ہے، امتحان کے ڈر سے محنت کرتا ہے تو کیا وہ برا ہے؟ اصل چیز نیت اور نتیجہ ہے، نیکی تو ہو ہی رہی ہے۔ دوسرا جواب، جنت یا جہنم کے تصور سے آدمی اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر دوسروں کا بھی خیال رکھتا ہے، اور جو نیکی آپ کرو گے وہ دوسروں کے خیال سے نہیں ہے، وہ اپنا نام کمانے کے خیال سے ہے۔ اور قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، سورہ آل عمران اور آیت نمبر 185۔ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہوا وہی کامیاب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچنے کو ہی کامیابی فرما رہے ہیں تو ہم مسلم جہنم کے ڈر سے عمل کیوں نہ کریں؟ ختم بات۔ آگے اعتراض نمبر 4، اگر کوئی صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے نیکی کرے تو وہ بھی خود غرض ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگر کوئی کسی کی رضا کے لیے نیکی کرتا ہے اور اس میں کسی کا نقصان نہیں تو وہ اعلیٰ ظرفی ہے، نہ کہ خود غرضی۔ آپ اگر کسی کو ایتھیسٹ پانی پلاؤ گے آپ اپنی ذات کے لیے پلاؤ گے، یہ ہے خود غرضی، تاکہ میں کل 2 بوتلیں پی لوں۔ اور آج آپ کسی کو کھانا کھلاؤ گے تو اس غرض سے کھلاؤ گے کہ کل میں اس کے گھر جاؤں تو مجھے 2 بار کھانا کھلا دے۔ لیکن جو اللہ کے لیے کرے گا وہ 2 بار کھانے کی نیت سے نہیں کرے گا۔ دوسرا، خدا کی رضا کے لیے نیکی کرنا انسان کو مستقل نیک رکھتا ہے، کیونکہ وہ انسان کی نظروں سے چھپ کر بھی نیکی کرتا ہے۔ جی ایتھیسٹ نہیں کرے گا، انسان کی نظروں سے بچ کے۔ ایتھیسٹ کوئی نیکی نہیں کرے گا اس انسان کی نظروں سے بچ کے، بلکہ مسلمان ہی چھپکے سے چوری چوری نیکی کرتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 110۔ جو بھی نیکی تم آگے بھیجو گے وہ اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ اب میں آگے ویڈیو کو کنٹینیو کرتا ہوں، بہت اچھے سوالات ہیں اور آخر میں ان سوالات کے مزید جوابات دوں گا۔ 5واں اعتراض بھی ہے، 6واں اعتراض بھی ہے، 7واں اعتراض بھی ہے، 8واں اعتراض بھی ہے، سارے اعتراضات کے میں نے جواب سامنے لکھ کے رکھے ہوئے، آئیے دیکھتے ہیں پھر آخر میں سنتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم، آئی ایم سشمیتا سین گپتا، ہوم میکر۔ اسلام میں عورت لوگ تو نماز ادا کر سکتی ہے، مسجد میں کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ اگر کرتی ہے تو کولکاتہ میں کیوں نہیں ہے؟ اور عبادت میں کچھ فرق ہے کیا مرد کا اور عورت کا؟ وہ عیدگاہ میں کیوں نہیں جا سکتے؟ بہن کا سوال ہے کہ اسلام میں عورتیں مسجد میں جا کے نماز کیوں نہیں پڑھتی، اور نماز پڑھنے کا طریقہ الگ کیوں ہے، اور عیدگاہ میں کیوں نہیں جاتی؟ قرآن مجید میں بہن کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی۔ وہ ہمارے انڈیا پاکستان میں ہے، اس لیے اسلام کو دیکھنے کے لیے انڈیا کو مت دیکھو، پاکستان کو مت دیکھو، کولکاتہ کو مت دیکھو، قرآن کو دیکھو۔ کئی حدیث ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 آخری حدیث، ڈو ناٹ پریونٹ دا فیمیل سرونٹ فرام گوئنگ ٹو دا ماسک، مطلب مومنہ کو مسجد میں جانے سے مت روکو، اللہ کے رسول فرماتے۔ آپ پڑھیں گے صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 824، اس میں اللہ کے رسول فرماتے کہ ڈو ناٹ پریونٹ یور وومن ٹو گو ٹو دا ماسک ایون ایٹ نائٹ، اگر رات کو بھی اگر وہ چاہتے کہ مسجد میں جانا چاہتے تو مت روکو۔ تو مسجد میں عورتیں جا سکتے ہیں،
وہ ابھی انڈیا پاکستان میں روکتے, کیوں روکتے ان سے پوچھیے. قرآن و حدیث میں تو لکھا جا سکتے. کلکتہ میں بھی ایک آدھ مسجد ہے کیا نہیں بھائی؟ ہے 2 مسجدیں بھائی صاحب بولتے, 2 مسجدیں. ایڈریس لے لینا آپ بعد میں. 2 مسجدیں ہیں جہاں خواتین جا سکتے. انشاءاللہ کل 4 ہوئیں گی, پرسوں 10 ہوئیں گی, انشاءاللہ سب مسجد میں اختیار ہوئیں گا. ایکول بٹ سپریٹ فیسلٹی. اور اللہ کے رسول فرماتے اس طریقے سے پڑھیے جس طریقے سے آپ مجھے دیکھتے ہیں. طریقہ یکساں ہے, عورت اور مرد کا پڑھنے کا طریقہ یکساں ہے. آپ کو دوسرا سوال, عیدگاہ میں کیوں نہیں جاتے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب آپ عید نماز کے لیے جاتے ہیں اپنے بیوی کو بھی لے کے جاؤ, بچوں کو بھی لے کے جاؤ. اگر آپ کی بیوی حیض میں ہے پھر بھی لے کے جاؤ. مطلب آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے, حیض میں ہے, if she is having period, یہ ٹیک ہے, بھلے وہ نماز نہیں پڑھے. تو عیدگاہ میں تو جانے کا اسپیشل انسٹرکشن ہے. اگر حیض میں پھر بھی جا سکتے تو یہ غلط فہمی ہے کہ عورت مسجد میں نہیں جانا چاہیے یا عورت عیدگاہ میں نہیں جا سکتے. عیدگاہ میں حیض کے حالت میں بھی جا سکتے, بھلے وہ نماز نہ پڑھے پھر بھی جا سکتی. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. السلام علیکم ذاکر نائک صاحب. میرا نام وکاس ہے, وکاس گپتا, اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. اور میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو جگیاسا کی جوت جگائی ہے ہم سب کے اندر دھرم کے بارے میں جاننے کے لیے. اور میں بھی پہلے دھرم کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا تھا, مگر آپ کو سننے کے بعد مجھے بھی دھرم میں روچی ہوئی ہے. اور اب جب میں کچھ جاننے لگا ہوں دھرم کے بارے میں, تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں نے ایک شبد سنا ہے کافر. تو یہ کافر شبد جو ہے یہ ایشور کو نہ ماننے والوں کے لیے ہے یا اسلام کو نہیں ماننے والوں کے لیے ہے؟ بھائی کا بہت اچھا سوال ہے. سوال تو ہمیشہ پوچھتا ہے کافر کیا. اس کا سوال ذرا اور اچھا ہے ماشاءاللہ بھائی صاحب کا, کہ کافر کا مطلب وہ جو ایشور کو نہیں مانتا ہے, کہ کافر کا وہ مطلب ہے جو اسلام کو نہیں مانتا ہے. کافر کا صحیح مطلب ہے جو صحیح ایشور کو نہیں مانتا ہے. اگر آپ غلط ایشور کو مانتے تو بھی کافر ہے. اور صحیح ایشور کا مطلب آپ کو اسلام میں ہی ملے گا. اسلام کے معنی ہے اپنی خواہشیں ایشور کے حوالے کرنا. تو وہ آدمی جو اپنے خواہشیں ایشور کے حوالے نہیں کرتا ہے اسے کہتے کافر. اگر ایک شخص کہتا ہے میں ایشور میں مانتا ہوں لیکن ایشور کی بات کو نہیں مانتا ہے تو بھی کافر ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ تو مسلم کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا نام سلطان ہے, ذاکر ہے, محمد ہے. مسلم کا مطلب وہ شخص جو اپنے سارے خواہشیں ایشور کے حوالے کرتا ہے اس کو کہتے مسلم. اور جو اپنے خواہشیں ایشور کے حوالے نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے اسے کہتے کافر. تو اگر آپ کہیں گے کہ میں ایشور کو مانتا ہوں, بت پرستی نہیں کرتا ہوں, لیکن پھر جو ایشور کا کہنا نہیں مانتے اور بولتے ضروری نہیں ہے تو اسے کہتے کفر. کفر عربی لفظ ہے جسے کہتے چھپانا, ٹو کنسیل, یا ریجیکٹ کرنا, نہیں ماننا. تو اگر آپ ایشور کی بات کو بھی نہیں مانتے تو بھی آپ کافر ہو جاتے. آپ مطلب کوئی بھی شخص نا, نام چاہے عبداللہ ہو, سلطان ہو, راجیش ہو یا رامو ہو, کچھ بھی ہو, اگر وہ ایشور کی بات کو جھٹلاتا ہے, ریجیکٹ کرتا ہے, اسے عربی میں کہتے ہیں کافر. بے شک. اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا, جب میں نے اسلام کے بارے میں جاننا چاہا تو میں نے اسلام کے بارے میں کچھ جو بھی جانا تو اس میں مجھے کہیں ایسا لگا کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا. اسی لیے میرا یہ مسکنسیپشن ہے یا یہ صحیح ہے, میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایسا مانا جاتا ہے کیا اسلام میں کہ جو اسلام کو نہ مانے یا جو کافر ہے اسے مار دیا جائے, کاٹ دیا جائے, اس کے فیملی کو لوٹ لیا جائے؟ کیا یہ کس حد تک سچ ہے اور کیا اس کو اس دنیا میں جینے کا حق نہیں؟ ماشاءاللہ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا. وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ غلط فہمی ہے اور لگتا ہے کہ غلط ہے کہ اسلام میں کافر کو مار دینا چاہیے, کاٹ دینا چاہیے. آپ کو کوئی بھی مسلمان نے مارا یا کاٹا ہے نا؟ آپ ماشاءاللہ صحیح سلامت ہے الحمدللہ. آپ کو کس نے مارا, کاٹا؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کہیں ہے لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ ویری گڈ. یہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے, مثال کے طور پہ ارون شوری کا نام سنے؟ ارون شوری جو منسٹر تھا چند سال پہلے, بہت کتاب لکھتا ہے اسلام کے خلاف, بہت مشہور ہے اسلام کے خلاف. لوگ کیا کرتے, قرآن مجید کی آیت اٹھاتے, آؤٹ آف کانٹیکس, پس منظر کے خلاف لکھتے, اور ایک آیت جو بہت اسلام کی کرٹک اچھالتے وہ سورہ توبہ کی آیت, سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, اور لکھتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے انٹو بریکٹس ہندو, آپ ان کا قتل کرو. آپ اگر قرآن مجید کھولیں گے, ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے قتل کرو, لکھا ہے. لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکس ہے, پس منظر کے خلاف ہے.
پس منظر جاننے کے لیے آپ کو آیت نمبر پہلے سے پڑھنا پڑے گا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھیں گے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ مسلم اور مشرک مکہ کے ان کے بیچ میں ایک پیس ٹریٹی تھی, ایک صلح تھی. یہ پیس ٹریٹی, یہ صلح ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا مکہ کے. جب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 پہ آتے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں 4 مہینے کا وقت دیتے ہیں, 4 مہینے کی مہلت, آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. آپ نے صلح کی تھی, آپ نے صلح کو توڑی, 4 مہینے کا وقفہ, سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں, جنگ کے میدان میں جب بھی آپ کافر کو پائیں گے, مطلب دشمن جب آئیں گے جنگ کے میدان میں تو آپ لڑو, ڈرو مت. ابھی کوئی بھی آرمی جنرل آج کی تاریخ میں, سپاہ سالار, وہ تھوڑی کہیں گا دشمن آئے تو بھاگ جاؤ, وہ کہیں گا ڈرو مت, لڑو مارو. تو یہ جنگ کے میدان کی آیت ہے کہ آپ جب دیکھیں گے تو ڈرو مت, مارو. جنگ کے میدان میں جب کافر تمہیں حملہ کرنے آ رہے, مارو. اور ارون شوری آیت نمبر 5 سے اڑی مارتے آیت نمبر 7 میں. اس نے کتاب لکھی ورلڈ آف فتواز اسلام کے خلاف. آیت نمبر 5 سے جب مارتے آیت نمبر 7 پہ. 5 کے بعد کیا آتا ہے؟ 6 کو کھا جاتے. کیوں؟ 6 میں اس کا جواب ہے, اس کے بیماری کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں سورہ توبہ کے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر کوئی کافر صلح چاہتا ہے اسے چھوڑ مت دو, اسے ایسی امن کے جگہ پر محفوظ پہنچاؤ. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اگر کوئی کافر صلح چاہتا ہے, امن چاہتا ہے, اسے چھوڑ مت دو, اسے سنبھال کے حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پہ جا کے چھوڑو. escort him to a place of security. آج کا سپاہ سالار سب سے دیالو کیا بولے گا؟ دشمن کو جان دو. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے صرف چھوڑو مت, ایسی جگہ پہ لے کے جاؤ حفاظت کے ساتھ جہاں وہ محفوظ ہے. سمجھ رہا؟ تو یہ قرآن کی آیت ہے. تو ان لوگ پس منظر کے خلاف کوٹ کرتے, اور جہاں بھی جہاد کی آیت ہے, جنگ کے میدان میں جب آپ ملتے غیر مسلم سے, وہ آپ کو قتل کرنے آ رہے, قتل کرو. اس کے بعد فوراً آپ پڑھیں گے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 کے بعد 61 میں لکھا ہے امن بہتر ہے. مہابھارت میں قتل کرنے کے کتنے شلوکات ہیں؟ کتنے؟ ہزاروں, قرآن سے کئی زیادہ. تو مہابھارت جانتے ہیں آپ نا؟ جب میں ہندو سے پوچھتا ہوں مہابھارت میں جھگڑنے کے کتنے, لڑنے کے کتنے شلوک ہے, تو وہ ہندو مجھ سے کہتا ہے جہاد کے خلاف میں کچھ نہیں کہہ رہا, کیونکہ ہمارے دھرم میں بھی دھرم یدھ ہے. سنیے میری بات نا, دھرم یدھ ہے برابر. تو ہندو مجھ سے کہتا ہے یہ جو دھرم یدھ ہے کیا ہے؟ باطل کے خلاف ہے. وہ باطل کو جھگڑنے کا لکھا مہابھارت میں. تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی وہی لکھا ہے, کس کا قتل کرو؟ جو دھرم کے خلاف ہے. آپ سمجھے نا, دھرم یدھ مطلب حق اور باطل کے خلاف جھگڑا. تو باطل کو قتل کرنے کا لکھا گیا مہابھارت میں, وہی لکھا ہے قرآن میں. اور بھگوت گیتا, بھگوت گیتا جانتے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھگوت گیتا. شری کرشن ارجن کو صلاح دیتے ہیں. اب جب بھگوت گیتا پڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 1 بھاگ نمبر 1 شلوکا نمبر 42, 43, 44, 45, اس کے اندر ارجن کہتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے ارجن پانڈواس اور کورواس. پانڈواس 5 بھائی, کورواس 100 بھائی. ارجن جنگ کے میدان میں ہتھیار کو زمین پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے میں جنگ کے میدان میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت اپنے رشتہ دار سے جھگڑا کروں. اس کے فوراً بعد چند شلوک بعد بھگوت گیتا بھاگ نمبر 2 شلوکا نمبر 2 اور 3 میں شری کرشن کہتے, کیا کہتے؟ اے ارجن تو بزدل کب سے ہو گیا؟ یہ غلط خیالات تیرے دل میں آئے کیسے؟ تو نپنسک کیسا ہو گیا؟ امپورٹنٹ. شری کرشن ارجن کو کیا بولتے ہیں؟ امپورٹنٹ, نپنسک. کون کہہ رہا ہے؟ شری کرشن ارجن سے. بزدل کب سے ہو گئے؟ شتریا کا دھرم ہے لڑنا. پھر بھگوت گیتا بھاگ نمبر 2 شلوکا نمبر 31, 32 اور 33 میں کہتے شتریا کا دھرم ہے لڑنا. اگر آپ نہیں لڑیں گے تو آپ سفلتا پائیں گے نہیں. شتریا وہ خوش نصیب ہے جسے لڑنے کا موقع ملتا ہے. اور اکثر لوگ کہتے, اعتراض کرتے, اسلام کے دشمن کرٹکس, ہمارے اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا تھا کہ جہاد کے موقع پہ جب مجاہد جنگ کے میدان میں جاتا ہے, اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے جنت میں. لکھا ہے صحیح بخاری میں کتاب الجہاد جلد نمبر 4 حدیث نمبر 46 کہ جنگ کے میدان میں جب مجاہد جاتا ہے, اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے جنت میں. اگر وہ زندہ واپس لوٹتا ہے تو اسے دنیا کی دولت ملتی ہے.
अक्सर लोग बोलते कैसा मज़हब है, लड़ने पे कत्ल करने पे जन्नत जाएगा, गलत मज़हब है। लेकिन भगवत गीता पढ़ेंगे, भाग नंबर 2 मंत्रा नंबर 37 श्री कृष्ण कहते अर्जुन से, ए अर्जुन उठ के लड़, अगर तेरा कत्ल हो जाएगा तू स्वर्ग में जाएगा, अगर जिंदा वापस लौटेगा तो उससे दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सही बुखारी में, वही भगवत गीता में लिखा है। तो अरुण शूरी जब तनकीद करता है कुरान के बारे में, उसने खुद अपनी भगवत गीता पढ़ा ही नहीं। अरुण शूरी ने महाभारत भी शायद नहीं पढ़ा। अगर महाभारत और भगवत गीता पढ़ा होता तो कुरान में मिस्टेक निकालता ही नहीं। अब समझ रहे? तो ये में मिस्टेक नहीं निकाल रहा। मैंने कब का आप निकाल रहे भाई? मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ, मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये गलत फहमी है कि लोग कहते हैं कि इस्लाम में लिखा हुआ है कि काफिर का कत्ल करो। ये कहाँ नहीं लिखा है? ये लिखा है जंग के मैदान में। तो आपने जो सवाल किया था कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा है काफिर को कभी मारो, तो इतने मुसलमान आपको छोड़ते थे क्या? छोड़ते थोड़ी थे। ये गलत फहमी है, आप समझ रहे ना? तो ये गलत फहमी है कि जहाँ भी काफिर मिले कत्ल करो, ऐसा नहीं। ये जंग के मैदान में जब आपको लड़ने के लिए आ रहे, आपको मारने के आ रहे, तो आप उनको मारो। ये है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर एक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की हम गलत फहमी नहीं कह सकते, उनकी इज्तिहादी गलती कह सकते हैं। इज्तिहादी गलती ये होती है कि आप कुरान और हदीस के मुताबिक जवाब देते हैं लेकिन उसमें गलती कर जाते हैं। तो अब औरतों की नमाज के बारे में जो सवाल किया गया डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से, वो खातून ने किया कि औरतों को मस्जिद में जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने जवाब में कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों को मस्जिद में जाने से मत रोको, और दूसरी हदीस में ईदगाह में उनको किसी भी हालत में आप लेके जाओ। ये 2 हदीसें दी हैं और हम इसके बरक्स जो अहादीस मुबारक हैं। तीसरी दलील डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने दी कि सल्लु कमारा इतमुनी उसल्ली, कि जैसा मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देख दो वैसे पढ़ो। तो लिहाजा हम मस्जिद में पढ़ते हैं, मर्द नबी अलैहि सलाम मस्जिद में पढ़ते थे, औरतें भी मस्जिद में पढ़ेंगी। ये 3 हदीस में आए। इसके बरक्स जो हदीसें हैं कि कुरान पाक कहता है कि जो है वो कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, कि मोमिन अपनी नज़रों को झुकाएं। तो जब मोमिन मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहे होंगे और वहाँ पर रास्ते में औरतों से टकराव होगा तो ये कुरान पाक की मुखालफत करेंगे। दूसरा हदीस पाक में आते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि औरत की नमाज उसके घर में छुपी हुई जगह में होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद में हिकमत है। तीसरी बात अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि इस दौर में अगर नबी अलैहि सलाम औरतों को मस्जिद में जाते हुए देखते तो मना फरमा देते हैं। 3 दलीलें हो गई। चौथी ये है कि जल्ब मनफ़ात से दफ़े मुज़र्रत औला है। नमाज मस्जिद में पढ़ना ये फ़ायदा है, लेकिन गुनाह से बचना ये बेहतर है, और उसको बचने के लिए घर में ही औरत नमाज पढ़ेगी। तो यहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की इज्तिहादी गलती है और उन्हें चाहिए था कि वो कुछ उसूल को फॉलो करते, तब ये बेहतर था। 5वां एतराज़ था कि बेवकूफ़ जावेद अख्तर एथियस्ट बोल रहा था कि माँ बाप बच्चे को शुरू से मुसलमान या हिंदू बनाते हैं, डॉक्टर या इंजीनियर क्यों नहीं बनाते। तो अकली जवाब यह है कि अकीदा ज़िंदगी के बुनियाद पे है, अकीदा ज़िंदगी की बुनियाद है, प्रोफेशन नहीं। अकीदा वो तरबियत है जो बचपन में ही दी जाती है ताकि वो गलत राहों पर ना चले। अकीदा वो तरबियत है जो बचपन में दी जाती है ताकि बड़ा होकर गलत राहों पर ना चले। इंजीनियरिंग बचपन में ज़रूरत नहीं है बच्चे की, याद रखिएगा। आगे क्या माँ बाप बच्चे को झूठ बोलने की आज़ादी देते हैं? नहीं, क्योंकि वो अखलाक की बुनियाद सिखाते हैं जैसे अकीदा सिखाते हैं। और कुरान पाक क्या कहते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हमें हुक्म है कि हमने अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाना है। सूरह तहरीम आयत नंबर 6। एतराज़ नंबर 6, मैंने अपने बच्चों को मज़हब नहीं सिखाया, इनका दिमाग ख़राब नहीं किया। ये एथियस्ट जावेद अख्तर कह रहा है तुमने एक तरफ खुदा का इनकार सिखा दिया, ये भी एक अकीदा है, यानी तुमने भी तो नज़रिया थोपा है उनके ऊपर ना। हम आप कहते हो कि इस्लाम थोपते हो, तुमने इस्लाम के ना मानने को थोप दिया उनके ऊपर, जहन्नम में जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? दिमाग ख़राब तब होता है जब कोई अंधी तकलीद करे। दीन तो अक्ल इस्तेमाल करने को कहता है। तुमने जो कुछ सिखाया वो भी असर है। बच्चे की एक नेचर होती है, उसे जिस लाइन पे डालोगे वो 55 तक चलेगा। एक आम फार्मूला है, बचपन की 55 तक चले है, यानी कि बचपन की जो आदतें हैं वो 55 साल की उम्र तक चलती हैं।
تو بچپن اہم ہے. آپ نے نہیں سکھایا تو آپ کی غلطی ہوئی نا. اسی لیے قرآن پاک میں ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، سورہ نحل آیت نمبر 78. اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہ جانتے تھے، پھر ماں باپ نے سکھایا، چاہے دین ہو یا دنیا ہو. چور چوری کرنے جاتا ہے، چور چوری کرنے جاتا ہے تو وہاں پر وہ چوری کے علاوہ کی بات کو کیسے سمجھے گا؟ اور میں آگے کیا بولوں. اعتراض نمبر 7، 18 سال کے بعد بچے کو آزادی دو کہ وہ کوئی بھی مذہب چنے تو وہ نہیں چنے گا. یہ 18 سال کے بعد جو آزادی دے رہے ہو، کیا آپ نے ان کو اسکول کی تعلیم کیوں دی؟ پھر ان 18 سالوں میں اسکول کی تعلیم بھی مت دو، پھر اس کو چوز کر کے دکھائے وہ کہ میں کیا پڑھوں، میں بیر دیکھتا ہوں نا. تو پھر اس کو دوبارہ سٹڈی کرنا پڑے گا کہ میں نے کیا چوز کرنا ہے. بچپن میں تو ماں باپ چوز کر کے بچے کو صحیح لائن پہ لگا دیتے ہیں. اسی طرح مذہب ہے، مذہب بھی اور دنیاوی تعلیم بھی 18 سال کے بعد نہیں چن سکتا، وہ واپس سٹڈی کرنا پڑے گا اس کو. تو اسی لیے بچپن سے جب سٹڈی ہوگی اسلام کی اور تعلیم دنیاوی تعلیم کی تو 18 سال میں وہ میچور ہو چکا ہوگا اور اسے پتا ہوگا میں نے کیا کرنا ہے. جھوٹ ہے آپ کا جناب. اس لیے 18 سال تک اگر انسان کو کوئی رہنمائی نہ ملے تو وہ ہر غلط چیز آزما چکا ہوگا، تب تک دل بھی مردہ ہو چکا ہوگا. اب وہ عادی ہو گیا ڈرگز کا، چوری کرنے کا، خسروں کو انگلیاں دینے کا. آگے چلیں عقلی جواب. اگر یہ اصول مان لیں تو بچوں کو ادب، سچائی، عزت زبان سے 18 سال کے بعد سکھائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اور قرآن حدیث پاک میں صحیح مسلم میں کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام یا علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں. یہ فارمولہ اسلامک ہے، تم آپ سمجھ نہیں سکتے ہو بھائی جان. اللہ آپ کو ہدایت دے. 8واں اعتراض، انسان یا خوف سے نیکی کرتا ہے یا شوق سے، ورنہ وہ نیکی نہیں کرتا. خوف یا امید کے بغیر کوئی نیکی مستقل نہیں ہوتی. جب نفس تھک جائے تو یہی خوف اور امید اسے قائم رکھتے ہیں. اگر انسان صرف خوشی کے لیے نیکی کرے تو برے حالات میں وہ نیکی چھوڑ دے گا، مگر ایمان والا ہر حال میں نیکی کرے گا. قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ شدہ آیت نمبر 16، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. سب صاف واضح ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو ہمارا تو بیسک اور بنیادی فارمولہ ہی یہی ہے، یا کوئی کام خوف سے کرنا ہے یا کئی کام شوق سے کرنا ہے. آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی. جاوید اختر کے لیے دعا کریں. اگر اس کے دعا میں قبول نہ ہو تو اللہ اس کو ٹوکا مشین میں ٹکڑے ٹکڑے کر دے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.